آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 2 طوطے کی چالاکی ابتدائی اردو تیسری جماعت سے۔ آئیے لیسن کو ہم شروع کرتے ہیں۔ عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پالا تھا۔ بہت خوبصورت اور اچھی آواز والا طوطا۔ سوداگر پرندوں کی بولی جانتا تھا اور طوطے سے میٹھی میٹھے باتیں کرتا تھا۔ ایک بار سوداگر کہتے ہیں تجارت کرنے والے کو، ہندوستان کے سفر کے لیے تیار ہوا۔ اس نے اپنے تمام تر نوکروں چاکروں سے پوچھا، اس ملک سے تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائی۔ آخر میں طوطے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ منگوانا تو نہیں، البتہ میری قوم کے لوگوں کو میرا سلام پہنچا دیجیے اور میرا حال بتا دیجیے۔ ان سے کہیے کہ میں پردیس میں ہوں۔ پردیس کہتے ہیں کہ جو اپنا وطن نہ ہو، اور آپ نے مجھے بھلا دیا۔ قسمت نے مجھے قید میں ڈال دیا ہے۔ آپ آزاد ہیں اور باغوں کی سیر کرتے پھرتے ہیں۔ میں رات دن وطن کی اور آپ کی یاد میں رہتا ہوں اور تڑپتا ہوں۔ اس قید سے رہائی کی کوئی صورت ہو تو مجھے بتائیے، ورنہ میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر کے مر جاؤں گا۔ سوداگر نے طوطے کی بات بھی لکھ لی۔ جب وہ سفر کرتے کرتے ہندوستان کے سرحد میں داخل ہوا تو اسے طوطوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس نے اپنی سواری روکی اور طوطے کا سلام و پیام پہنچایا۔ پیام سنتے ہی ان طوطوں سے ایک تھر تھرا کر زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ سوداگر کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے یہ پیغام کیوں پہنچایا۔ شاید یہ طوطا اس طوطے کا عزیز تھا، اسی لیے صدمے سے گر کر مر گیا، یعنی کہ غم سے۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اس نے سواری آگے بڑھائی۔ کچھ دنوں کے بعد سوداگر وطن لوٹا۔ طوطے نے اپنے تحفے کے بارے میں پوچھا۔ سوداگر نے کہا، اس سلسلے میں مجھے بہت رنج اٹھانا پڑا اور تمہاری بات کہہ کر میں بہت پچھتایا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا؟ طوطے نے پوچھا۔ سوداگر بولا، پیڑ پر یعنی کہ درخت پر طوطوں کا ایک جھنڈ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے تمہارا سلام و پیام پہنچایا، ان میں سے ایک طوطے کا برا حال ہو گیا۔ اس کا دل پھٹ گیا، وہ کپ کپا کر زمین پر گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ سوداگر کے طوطے نے یہ ماجرا سنا تو وہ بھی اسی طرح کپ کپایا، پنجرے میں گر پڑا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ سوداگر یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا، دانتوں سے انگلیاں کاٹ لی، رونے دھونے لگا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ ہائے، میں نے یہ کیسی غلطی کی! اگر میں یہ بات نہ کہتا تو کیا حرج ہوتا؟ سوداگر نے رو دھو کر طوطے کو اٹھایا اور پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ طوطا زمین پر گرتے ہی اڑا اور ایک پیڑ کی ٹہنی پر جا بیٹھا۔ سوداگر نے حیران ہو کر کے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ طوطے نے کہا، میری قوم والے طوطے نے مجھے سبق دیا تھا کہ تو اپنے میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں چھوڑ دے، اپنے کو مردہ بنا دے، پھر تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ کہا اور اڑ کر اپنے وطن ہندوستان روانہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں اور اس کے کچھ معنی۔ سوداگر یعنی تجارت کرنے والا، خوبصورت اچھی شکل والا۔ پردیس وہ ملک جو اپنا وطن نہ ہو۔ رہائی بولتے ہیں آزادی کو۔ عزیز رشتہ دار، ٹھنڈا ہو جانا یعنی مر جانا۔ رنج اٹھانا، صدمہ برداشت کرنا۔ ماجرا بولتے ہیں واردات کو، کسی چیز کو انجام دینا۔ صدمہ اٹھانا یعنی کہ غم اٹھانا، دل پھٹنا، بہت افسوس کرنا۔ رنجیدہ یعنی کہ غمگین، گھٹ گھٹ کر کے مرنا، تکلیف اٹھا اٹھا کر کے مرنا۔ اب غور کرنے کی بات کو ہم دیکھتے ہیں۔ طوطے نے تحفے کے بدلے میں دوستوں کو سلام اور پیام اسی لیے بھیجا تھا کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ رہائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سوچئے اور بتائیے اور لکھیے۔ یہاں پہ 4 سوال ہیں۔ الف ب ج د۔ سوداگر کس ملک کے سفر پر نکلا تھا؟ ہندوستان کے۔ طوطے نے اپنے دوستوں کو کیا بھجوایا تھا؟ بس سلام و پیام۔ سوداگر کو کس بات پر افسوس ہوا کہ وہ اس طوطے کا سلام و پیام کیوں بھیجا، جس کی وجہ سے وہ پھڑپڑا کر کے مر گیا؟ طوطے کی چالاکی کیا تھی؟ طوطے کی چالاکی یہی تھی کہ وہ بھی سیم طریقے سے وہ کپ کپانے لگا اور
बिल्कुल ठंडा पड़ गया, जिसकी वजह से जो है वो सौदागर ने उसे उठा करके फेंक दिया और वो उड़ के चला गया। खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से पुर करना है, जैसे कि सौदागर परिंदों की डैश जानता था, यानी कि बोली जानता था। और जो है कि इस कैद से डैश की कोई डैश हो तो मुझे बताइए, है ना। ये इस चीज़ को फिल करना है। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। वतन, ख्वाहिश, सबक, माजरा, सदमा, रंज। मेरा वतन हिंदुस्तान है। बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना अच्छी बात नहीं है। हर तालिबे इल्म को अपना सबक अच्छे से याद करना चाहिए। क्या माजरा है, उसको सदमा पहुंचा। जैद रंजीदा है। इन मुहावरों पर गौर कीजिए। पानी में आग लगाना, अपना उल्लू सीधा करना, आंसू पोंछना, ये सब मुहावरे। मुहावरा आम बोल चाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ था जिसमें अल्फाज अपने असली माने के बजाय मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल होते हैं। समझिए, लिखिए, मुहावरों की उस्ताद की मदद से समझिए। ठंडा होना, दिल फटना, दांतों से उंगलियां काटना। इन लफ्ज़ों के दुरुस्त इमला पर सही का निशान लगाइए। अजीज़ ये सही है, सौदागर ये भी सही है, सदमा ये सही है, किस्मत ये सही है, आज़ाद ये सही है, गलती ये बीच वाला सही। पढ़िए, समझिए और लिखिए। सौदागर ने तोता पाला था, बिल्कुल सही है। उस तोतों का एक झुंड नजर आया, उसका दिल फट गया, दांतों से उंगलियां काट लें। पहले जुमले में सौदागर और तोता वाहिद है, जबकि दूसरे जुमले में तोतों तो यानी कि तोता की जमा तोतों होता है, ये समझना चाहिए। जमा है। इसी तरह दिल से मुराद एक दिल है। दांतों और उंगलियां एक से जायद के लिए हैं। वाहिद वो इसमें जो सिर्फ एक शख्स, चीज़ या जगह को जाहिर करे, जबकि दो या दो से ज़्यादा हो तो जमा कहते हैं। नीचे लिखे हुए खानों में वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखने हैं। जैसे कि तोहफ़ा है तो तोहफ़ों, परिंदा, यहाँ पे परिंदा आ जाएगा, सौदागरों, बात, तोतों, बाग, कौमों, दांत, दिलों, पिंजरा। अब इधर देखते हैं आगे, किससे क्या कहा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं, है ना। सौदागर ने कहा इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कह करके मैं बहुत पहुंचता, ये भी सौदागर ने ही कहा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा, ये तोता ने कहा। ये क्या माजरा है, सौदागर ने ये कहा। इन जानवरों और परिंदों की तस्वीरों के सामने उनसे मुताल्लिक घरों के नाम लिखिए, है ना। ये इसके घर के नाम लिखने, शेर कहाँ पे रहता है, सांप कहाँ पे रहता है, और ये परिंदे कहाँ रहते हैं, मुर्गी कहाँ रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है। ये जहाँ पे भी रहते हैं उसके घरों के नाम इसमें आपको लिखना है। तो आपको ये तोते की कहानी कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक कि आप अपना और अपने फैमिली का रखिए ख्याल। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।